سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے فیصل صاحب کی کہ دونوں ہی ملک ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے اور پرامن طریقے سے اس راہ کو اس مسئلے کو حل کیا جائے اور امن کی راہ پر چلا جائے. اور اس امن کی راہ پر چلتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی صاحب پہلے پاکستان آتے ہیں، پھر عمان جاتے ہیں، پھر دوبارہ پاکستان آتے ہیں اور اب وہ رشیا جا رہے ہیں. تو ان کے یہ دورے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا سامنے لے کر آئیں گے، نتیجہ خیز یہ ثابت ہو سکتے ہیں اور مستقبل قریب میں ہم جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو مستقل جنگ بندی میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی جو دو خاص طور پہ اہم پوائنٹس ہیں جس پہ ایران نے ابھی پیش رفت کی ہے اور امریکہ کو پیغام پہنچایا، اس میں ٹھیک ہے میرے نظر یہ آ رہا ہے کہ انہیں کنڈیشنل کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، خاص طور پہ جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں ان کے مطابق کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو پہلے اس کو کھولا جائے، اس کے بلاکیڈ کو، اس کے بعد جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں اس میں کانکریٹ وہ فیصلہ یا بات کریں گے. مگر دوسری جو اس سے زیادہ مجھے اہم بات وہ یہ لگ رہی ہے کہ اس پہ میں نے کہا ہے کہ سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے اور یہ توسیع کیے جانے کے بعد دونوں فریقین جنگ کے مستقبل خاتمے پر راضی ہونے پر بات چیت کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ ہی دن پہلے یہ بات کی کہ جنگ جو ہے اپنے اختتام پذیر ہو رہا ہے. ایران بھی اب یہی بات کر رہا ہے. امریکن سائڈ سے بھی دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یو ایس اس ایران وار کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے ایک کافی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی کچھ عرصہ قبل کہ وہ پاکستان جا کر خود ہی اس ڈیل کو فائنل کریں گے اگر نیگوسیشنز کچھ فائنلائز ہوتے ہیں. یہ یعنی وہ ایک ان کے پرسنالٹی کے ٹریٹ کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شو مین کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جیسے اپنے ہر اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سیل دا ڈیل. سو وہ خود چاہ رہے تھے کہ جنگ بندی ہو اور وہ پاکستان جا کے اس کو اس ڈیل کو فائنل کریں. سو ایران کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کی جائے، اس میں پاکستان گورنمنٹ جو فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب ہیں، جو پرائم منسٹر شہباز شریف، وہ اس میں کافی مدد دے سکتے ہیں کہ اگر سیز فائر مزید ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. اور ضرورت نہیں اس بات کی کہ یہاں کے جو سینئر آفیشلز ہیں، چاہے وہ اسٹیو وٹکاف ہوں یا جیریڈ کوشنر ہوں یا وائس پریزیڈنٹ خود پاکستان جائیں، اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو مین اس وقت مرکز بنا ہوا ہے وہ بلاکیڈ، اگر امریکہ تھوڑی سی اس میں نرمی دکھائے اور سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کرے تو اس پہ اس چیز کی آگے بات پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اگر یہاں امریکہ کے کچھ میڈیا میں میں ایک اور بات کروں کہ یہاں پہ دو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایران میں یہ کنسنسس نہیں ہے، جو ان کے فارن منسٹر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے فارن میڈیا سے بات کرتے ہوئے. دوسرا یہاں کے جو کلوز ایڈز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پر کوئی سٹیٹمنٹس نہ دیں کیونکہ اس سے بھی کافی ڈسٹرپشن ہو رہی ہیں اس نیگوسیشنز میں. اور اگر آپ غور کریں کہ اب تک گھنٹہ گزر گیا ہے مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹس نہ ٹروتھ سوشل پہ نہ ٹویٹر پہ آئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کل سے شوٹنگ کے انسیڈنٹ کے بعد سے ان کا فوکس تمام تر اسی شوٹنگ کے انسیڈنٹ پر ہے. مگر فی الحال ہم نہ وائٹ ہاؤس سے نہ ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہم نے اس نئے نیگوسیشنز کی جو ایران کی طرف سے پریزنٹیشنز آئی ہیں اس پہ کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ بڑا اہم پوائنٹ دانیال صاحب میں چاہوں گی، چونکہ طلعت رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریپبلکن رہنما ہیں، تو طلعت صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ یس اٹ از دا سچویشن کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بالخصوص یہ جو اہم ترین معاملہ ہے اس حوالے سے تو کوئی ایسا فردر کوئی ٹویٹ وغیرہ سامنے نہیں آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے طلعت صاحب؟ دیکھیں وہ اصل میں ہو رہا ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے جو ان کے جو نزدیکی ایڈوائزرز ہیں وہ ان سے باتیں کر رہے ہیں. وہ پرابیبلی وہ ان کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی آپ کچھ بات نہ کہیں کیونکہ پتہ نہیں کوئی ٹرمپ کی ایک عادت ہے یا کہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں نا وہ ان کو قطعی منع کرتے ہیں کہ کوئی آپ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس کو بعد میں آپ کو چینج کرنا پڑے. تو چونکہ اب بات بالکل نزدیک آ رہی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ طے ہو، تو اس لیے وہ بھی کاشس ہیں بہت اور اس لیے وہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے جس سے کنٹروورسی پھر دوبارہ آ جائے. اور چونکہ ان کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، 28 کی ڈیٹ ہے، اس سے پہلے وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. ابھی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ جی کیونکہ ٹرمپ کی میجورٹی ہے تو وہ ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ ہوگا ان کو. وہ اس لیے
क्योंकि कुछ सेनेटर जो रिपब्लिकन हैं वो हो सकता है उनकी फेवर में वोट ना दें, क्योंकि वो भी उन्होंने इस बात का इस बात को कहा है कि जी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हम किसी से हमसे पूछा नहीं जब जंग शुरू हुई थी, तो हो सकता है वो उनको वोट ना दें। तो इसलिए ट्रंप को खतरा है कि वो कांग्रेस में जब जाएंगे तो अगर फेल हो जाते हैं जो भी इनकी जो पावर्स हैं, तो वो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। तो इसलिए ठीक, ये जो है ट्रंप इसलिए ये कह रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी हम बिल्कुल दुरुस्त आसानी बात से है। फैसल साहब आप भी, implement होगा। चूंकि तलत साहब वक्त बहुत कम रह गया, मैं चाहूँगा कि इसी के ऊपर फैसल साहब भी कमेंट कर दें कि फैसल साहब एक तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में किसी किस्म की ट्रंप को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और दूसरा नुक्ता यही है कि जो कल वाला इंसिडेंट हुआ है हो सकता है कि उसमें इतने ज़्यादा बिजी हों अभी डोनाल्ड ट्रंप, इसी वजह से उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोई ट्वीट नहीं आया या ट्रूथ सोशल पर उनकी जानिब से कोई पैगाम सामने नहीं आया। जनाब, सदर ट्रंप जानते हैं कि ये हमला कैसे हुआ है और इससे पहले 2 हमले कैसे हुए हैं। और आप अगर खबरें देख रहे हो तो जो असेलेंट था या जो हमलावर था उसकी शिनाख्त भी के इसराइली हवाले मिलते हैं। और ये जो हमदर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है कातलाना हमलों से वोट इलेक्शन मुहिम के दौरान, तो ये उसी तरह की एक और चेन लगती है और इसको लोग इतना बाय नहीं कर रहे कि कोई सीरियस हमला था, क्योंकि अभी वो दूसरा जहां तक कांग्रेस की, जहां तलत भाई ने बात की है कि कांग्रेस के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन भाई, वो तो अपने री इलेक्शन के लिए सदर ट्रंप को ही देख रहे हैं। वो सदर ट्रंप के ही नाम से इलेक्शन जीत सकते हैं और उन्हीं की हमायत से इलेक्शन जीत सकते थे और जीत सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो चंद रोज पहले एक मोशन आई थी, वो रिपब्लिकन जीत गए। अगर डिफाई करना था या फ्लोर क्रॉस करनी थी तो उनके पास मौका था। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की कवरेज के लिए और अपना स्टैंस दिखाने के लिए, जब वक्त आता है तो सब, वो कहते हैं ना, सभी उनके दरबार में एक हुए। तो ये सब के सब जितने सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं, ये ट्रंप से बगावत का सोच भी, आप तो सेनेटर और कांग्रेसमैन की बात कर रहे हैं, यहाँ की तो मीडिया भी, जो लोग आपको बताते हैं ना कि मुझे सदर ट्रंप ने रोक दिया है पाकिस्तान से आने से और पाकिस्तान जाने से, वो उनके मुहिब मीडिया मैन हैं। और जो दूसरे मीडिया मैन हैं उनको तो चैनलों से फारिग कर दिया गया है, वो बेचारे अपनी पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त इस हवाले से इनकी ग्रिप काफी मजबूत है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो जो आवाम में इनके बारे में राय है वो बदल रही है और लोग इस जंग को कोई बेहतर नहीं समझते, लेकिन अभी इंतजामी तौर पर अभी भी ट्रंप का सिक्का ही चल रहा है। जी सही, चलिए लेट्स होप बिल्कुल ऐसा ही है फैसल साहब के आगे मामलात कुछ पॉजिटिविटी की जानिब बढ़ें। एवरीबडी इज़ वेरी होपफुल। बहुत शुक्रिया। तलत रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल काजी साहब का साथ हासिल था, और दानियाल हसन साहब, आप तीनों मौजूद पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर लेट्स सी किस जानिब इवॉल्व होती है। तजावीज़ के बाद अब देखते हैं ना कि तजावीज़ सामने आने के बाद सिचुएशन आगे कैसे बढ़ती है।